تبلیغی جماعت کی مقبولیت عام ہو چکی ہے اور یہ کام تعریف و تنقید کے مرحلے سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب کسی کی مخالفت یا موافقت کرنے سے اس کام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ نئے علماء تبلیغ کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں۔ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک بار مخالفت کرنے سے پہلے اپنے گھر کے احوال تو لے لیتے کہ آیا آپ کی والدہ کو سورہ فاتحہ یاد ہے بھی یا نہیں، یا ہمارا گھرانہ کتنے فیصد دین پر ہے۔ عجیب بات ہے۔ وہ ایک ساتھی بتا رہے تھے، ایک مفتی صاحب بیان پہ بیان دے رہے ہیں۔ ہماری جماعت گئی ایک جگہ، علاقے کا نام نہیں لوں گا، مستورات کی جماعت تھی۔ وہاں جب پتہ چلا کہ کوئی جماعت آئی ہوئی ہے مستورات کی، تو دو عالم دین جو بڑے ادارے سے فارغ تھے وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے جماعت لے کر آئے ہیں مستورات کی، یہ جائز ہے؟ مستورات کو تو گھروں میں رہنے کا حکم ہے اور آپ ان کو جماعت میں لے کے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا اور گھر سے نہ نکلنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ مستورات کو تو گھر میں رہنے کا حکم ہے۔ ہم نے کہا ایک بات بتائیے کہ اس آیت سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ آیا کلی طور پر عورت گھر سے نکلے گی ہی نہیں، گھر ہی میں رہے؟ پھر تو عورت قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتی اور عورت حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی اور عورت اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی۔ اور اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ نہیں، کلی نہیں ہے بلکہ مستورات اپنے محرم کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے، پھر تو عورت اپنے محرم کے ساتھ افریقہ کے جنگل میں بھی جا سکتی ہے، یہ تو جماعت ہے۔ اعتراض اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ اس کام کے اصول سے واقف نہیں ہیں۔ ہماری مستورات جب اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں تو وہ پورا باشرہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے انگلیوں کے ناخن تک نظر نہیں آتے، موزے اور دستانے اور شرعی برقع ہوتا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے نکل رہی ہیں، کیا حرج ہے نکلنے میں؟ عورتیں بغیر برقع کے اور بغیر پردے کے بازاروں میں جا رہی ہیں، آپ اس پر کوئی مخالفت نہیں کرتے۔ عورتیں کہاں نہیں جاتی اس زمانے میں، شادیوں میں بغیر پردے کے ناچتی ہیں، میلوں میں جا رہی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے نکل رہی ہیں تو آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے بھائی؟ وہ مفتی صاحب آئے، ہم نے ان کو یہ خیر کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ شام کے وقت جب میں گیا عصر کے بعد کارگزاری لینے کے لیے، تو پتہ چلا، اہلیہ ہماری بتائیں کہ ایک کوئی مفتی صاحب ہیں اس محلے میں، ان کی امی آئی تھی اور جب مذاکرہ ہو رہا تھا تو مفتی صاحب کی والدہ کو کلمہ یاد نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ان مفتی صاحب کی والدہ کو جو اس کام پر اعتراض کر رہے تھے آ کے، ان کی والدہ کو کلمہ یاد نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، آپ یہاں کام کی مخالفت کر رہے ہیں، جتنا وقت آپ مخالفت میں ضائع کر رہے ہیں، اگر اتنا وقت اپنے والدین کو دیا ہوتا جنہوں نے آپ کو عالم بنایا، حافظ بنایا، مفتی بنایا، تو
تو گھر کی بے دینی تو کم سے کم آپ کے دور ہو گئی ہوتی. اور میں اپنے جماعت کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کسی بھی عالم کی مخالفت پر کوئی جواب نہ دیں. تمہیں فرماتے تھے کہ باطل کو ختم کرنا چاہتے ہو تو باطل کی مخالفت چھوڑ دو، کیونکہ باطل کے تذکرے کرنے سے باطل میں پختگی پیدا ہوتی ہے. اس لیے مخالفت کرے، ساری دنیا مخالفت کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشی سے کریں، آرام سے کریں، لیکن اس کام کو تو کیجئے جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. اللہ سمجھ عطا فرمائے.